الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ صاحب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے اور ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی اس مہینے کو پانے کی خواہش کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے، اور یا اللہ زندگی کی اتنی مہلت عطا فرمائیے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو۔ تو ہم سب خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم اور احسان فرمایا، زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پھر ایک مرتبہ دکھا دیا۔ دیکھیں کتنے ہمارے عزیز و اقارب ایسے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے درمیان موجود تھے، اور ان کا بھی یہی گمان تھا اور خیال تھا کہ ہماری زندگی بڑی لمبی ہے اور ہم نے دنیا میں بڑا لمبا جینا ہے، لیکن ان کا معاملہ اللہ پاک کے ہاں ختم ہوا اور دنیا کی زندگی ان کی پوری ہوئی، اور اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم میں سے کون کون لوگ ہیں جو یہاں موجود ہوں اور کون کون سے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی جتنی بابرکت گھڑیاں ہیں ان کو قیمتی سے قیمتی بنانا چاہیے۔ آج مصروفیت کا دور ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے کسی نہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان کی سب سے بڑی مجبوری رمضان المبارک کا روزہ ہونا چاہیے۔ آج ہر آدمی اپنی مجبوریاں لیے پھرتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میری فلاں مجبوری ہے، میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، میری فلاں مجبوری ہے، میں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد کو ٹائم نہیں دے سکتا، میری فلاں مجبوری ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کے ہوتے ہوئے اور اسلام کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہوئے اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایسی باتیں ہماری زبان سے جچتی نہیں ہیں۔ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی سب سے بڑی مجبوری رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ اور اس کی عبادات ہونی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کا یہ ذہن بن گیا کہ بھئی رمضان المبارک کے مہینے میں میری سب سے بڑی مجبوری کی روزہ رکھوں، بھائی کام کوئی ہو یا نہ ہو، تو پھر کامیابی ہے، وگرنہ ناکامیاں جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے پھر ہمیں خود نظر آئیں گی۔ بہرکیف رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور طاق راتوں میں آج 27ویں شب ہے، اور اگرچہ لیلۃ القدر کی کوئی خاص رات متعین نہیں ہے، لیکن بعض اسلاف سے سنا ہے کہ 27ویں شب کو زیادہ رجحان ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ شاید آج 27ویں، آج لیلۃ القدر ہے۔
تو جتنی دیر بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کے ذہن سے بیٹھیں گے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہے، وگرنہ تاک رات ہی رمضان کی بڑی بابرکت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک ایک لمحہ ہی بڑا بابرکت اور بڑا قیمتی ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں گے اجر اور ثواب کی نیت سے بیٹھیں گے اور کچھ نہ کچھ دین کی باتیں کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا۔ قرآن کریم کے یہ اختتام اور تکمیل کا موقع ہے، تراویح میں قرآن کریم ختم کیا گیا ہے، تو لہذا اس مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ ہر لحاظ سے مسلمان کو نفع دیتی ہے۔ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کو سننا بھی ثواب ہے، اس کو سنانا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی ثواب ہے، اس کو سمجھانا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنا یہ بھی ثواب ہے، اس کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ ہر لحاظ سے بابرکت کتاب ہے۔ قرآن کریم جیسی بابرکت اور باعث انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ اجر والی کتاب دنیا میں نہ آج تک آئی ہے نہ آئے گی۔ قرآن کریم کی بے شمار خصوصیات ہیں اور بے شمار فضائل ہیں۔ میرا ایک بیان نیٹ پر موجود ہے، یوٹیوب پر، قرآن کریم کی 25 خصوصیات۔ اس میں بڑی اہم میں نے قرآن کریم کی خصوصیات اور فضائل کو ذکر کیا کہ قرآن کریم میں کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کروں گا، شاید اس میں جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ گفتگو نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم تاثیر کے اعتبار سے اپنی مثال آپ کتاب ہے۔ قرآن کریم ایسی عظیم کتاب ہے جو تاثیر کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، یعنی کوئی آدمی قرآن پاک کو پڑھے یا قرآن کریم کو سنے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس پر کچھ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو مشرکین مکہ جو کفار تھے، شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور قرآن کریم کو نعوذ باللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام قرار دیا اور کہا کہ یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لیتے اور کہہ دیتے اللہ پاک نے مجھ پہ نازل کیا ہے۔ تو باہر کے انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی اور قرآن کی بھی مخالفت کی، لیکن ان کی یہ مخالفت جو ہے یہ لوگوں کے سامنے تو ہوتی تھی، لیکن جب تنہائی میں بیٹھتے تھے تو قرآن کریم کو واقعی تاثیر کے لحاظ سے بے مثال کتاب مانتے تھے۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، پہلی جلد کے اندر فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو مسلمان تو ظاہر بات ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت کو شوق سے سنتے ہی تھے، تو وہ کفار کے بڑے بڑے سردار سرگنے جو دن کے وقت آپ کی مخالفت کرتے اور قرآن پاک کی مخالفت کرتے، چھپ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے۔ اس پر واقعہ بڑا عجیب ذکر کیا، فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کرتے تو کفار چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کفار میں سے ابو جہل جو ہے وہ چھپتا چھپاتا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہراً قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ رات کا قیام فرمایا کرتے تھے، عبادت گزار شخصیت تھے، تو وہ ایک کونے میں لگ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سننے لگا۔ ایک دوسرا کافر ہے جس کا نام اخرس بن شریح تھا، وہ بھی کفار میں بڑا سرگنا تھا مخالفت میں، تو اب وہ بھی آیا اور وہ بھی چھپ کر جو ہے قرآن کریم کو سننے لگا۔ اور ایک تیسرا کافر ہے، وہ بھی جو ہے دوسروں سے چھپ کر ایک اور کونے میں لگ کر قرآن پاک سننے لگا۔ عشاء کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا، ساری رات قرآن کریم سنتے رہے۔ جب فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا
تو اب ان کو خوف ہوا بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ والے لوگ ہمیں یہاں دیکھ لیں اور دیکھ کر جو ہے ہم پر لان تان کرنے کہ دیکھو دن کے وقت حضور کی مخالفت کرتے ہو اور قرآن کو جھوٹا کہتے ہو اور رات کو چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہو۔ تو لہذا خوف ہوا اور خوف کی وجہ سے اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ تو اچانک ان کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا، یعنی ایک کو نہیں پتہ تھا کہ دوسرا بھی یہاں چھپ کر قرآن سن رہا ہے، دوسرے کو نہیں پتہ تھا کہ تیسرا بھی چھپ کر قرآن سن رہا ہے۔ جب جانے لگے تو آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ ابو جہل نے اخنس بن شریک سے پوچھا کہ بھئی یہاں آپ اس وقت کیا معاملہ ہے، کیوں یہاں پھر رہے ہیں؟ تو اس نے فوراً سوال کر دیا ابو جہل پر بھی، آپ یہاں اس وقت کیوں پھر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اس کو سننے میں اتنا لطف آتا ہے کہ دنیا میں کسی کلام میں لطف آتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے میں قرآن سننے کے لیے آیا تھا اور چھپ کر قرآن سنتا رہا۔ اب جب فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا تو میں نے کہا کہیں مسلمان دیکھ ہی نہ لیں، تو اس لیے اپنے گھر کو لوٹنے لگا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اخنس بن شریک نے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے، میرا بھی یہی حال ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک پڑھنے کا انداز بھی بے مثال ہے اور قرآن کریم خود کتاب بے مثال ہے، اس لیے اس کو پڑھ کر جو ہے بڑا، جب آپ وسلم پڑھتے ہیں تو سن کر بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے میں بھی سننے کے لیے آیا تھا۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے بھی یہی بات کی۔ تو تینوں نے پھر آپس میں عہد کیا کہ دیکھو اگر لوگوں نے ہم کو دیکھ لیا تو آئندہ جو ہے وہ تو پھر مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مسائل ہوں گے، اس لیے آئندہ ہم طے کریں کہ ہم رات کو قرآن سننے کے لیے یہاں نہیں آئیں گے۔ تینوں نے کہا ٹھیک ہے، معاہدہ کر لیا۔ تو دوسرا دن جب دوبارہ آیا، وہی وقت آیا، دوسرا دن آیا تو وہی ابو جہل دوبارہ پھر چھپ کر وہاں قرآن سننے لگا آ کر، اور اخنس بن شریک بھی اور تیسرا آدمی بھی چھپ کر قرآن سننے لگا۔ پھر ساری رات گزر گئی اور فجر کی اذان کا وقت قریب ہوا، لوٹنے لگے، پھر آپس میں آمنا سامنا ہو گیا اور پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے کل میں نے تجھے کہا تھا کہ نہ آنا، پھر تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تجھے بھی تو کہا تھا کہ نہ آنا، تو کیوں آیا ہے؟ تو ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا اور لڑے بھی۔ پھر کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایسی متاثر کن کلام ہے اور اللہ پاک کا ایسا بے مثال کلام ہے کہ اس کو سننے میں جو مزہ آتا ہے دنیا کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، اس لیے رہا نہیں گیا، آج پھر آ گئے۔ تو تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی وجہ بیان کی۔ پھر انہوں نے عہد پیمان کیا، آپس میں وعدہ کیا بھی کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر آ گئے، اور جب تیسرے دن پھر واپس جانے لگے، پھر آپس میں ٹکراؤ ہوا اور اس کو گالم گلوچ کی، اور پھر اپنے بتوں کے نام بھی قسمیں کھائیں کہ ہمیں فلاں بت کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، کل ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا، قسمیں کھاؤ اور ہم میں سے کوئی آدمی آئندہ نہیں آئے گا۔ تو دیکھو یہ قرآن کریم ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے کہ وہ کافر جو دن کے وقت پریشان کرتا تھا اور مخالفت کرتا تھا، لیکن رات کو چھپ کر جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنتا تھا اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں اس کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم تاثیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی مخالفت کی گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا گیا اور طرح طرح سے تنگ کیا گیا۔ مسلمان کچھ آپس میں مشورہ انہوں نے کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھئی اگر مناسب سمجھو تو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کر جاؤ تاکہ تمہارے لیے کچھ سکھ کے دن گزارنا ذرا آسان ہو جائیں، یہ ایمان کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں تو صرف اپنے موضوع کی مناسبت سے ذکر کروں گا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو مکہ والوں کو پتہ چلا بھی کچھ مسلمان صحابہ کرام جو ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ فوراً ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جا کر وہاں دین کی دعوت دینا شروع کر دیں، حبشہ والے مسلمان ہو جائیں، اس لیے جاؤ اور ان کا تعاقب کرو اور ان کو پکڑ کے لاؤ۔ ڈھونڈتے رہے، آخرکار نہ ملے تو پھر پتہ چلا کہ حبشہ میں موجود ہیں، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس چلے گئے مکہ مکرمہ والے، اور جا کر کہا نمائندوں نے کہ جی ہمارے کچھ غلام مکہ مکرمہ سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں،
تو وہ ہمارے سرکش ہیں، انہوں نے ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم ان کو واپس لے کے جائیں۔ مخالفت کی حد دیکھیں آپ، اب ایک شریف آدمی اگر تم سے بحث نہیں کرتا، تم سے لڑتا نہیں ہے، علاقہ چھوڑ گیا، اب تو مخالفت ختم ہو جانی چاہیے، لیکن مخالفت کی حد دیکھیں کہ وہاں بھی پہنچ گئے اور جا کر بادشاہ کو کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اب بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں صحابہ کرام آئے تو نجاشی بادشاہ انصاف پسند بادشاہ تھا، اس لیے اس نے کہا ان کو بھی بات کرنے کا موقع دو۔ چنانچہ صحابہ کرام جو گئے تھے ان سے پوچھا گیا بھی تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا ہے معاملہ؟ اور انہوں نے یہ بھی اکسایا کہ نجاشی کو کہ بھئی دیکھو یہ تمہاری حکومت کے لیے مستقبل میں خطرہ بن جائیں گے، یہ ہمارے لیے خطرہ بنے ہوئے کل کو تمہارے لیے خطرہ بنیں گے۔ تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا بتاؤ بھی کیا حال حوال ہے، کیوں یہاں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ اب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد تھے اور عظیم صحابی تھے، انہوں نے پھر کچھ باتیں نجاشی کے سامنے کی اور اسلام کی حقانیت اور اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کو ذکر کیا۔ اور میں کہ دیکھو ہاں ایک وقت تھا کہ ہم جانوروں کی جیسی زندگی گزارتے تھے، ہمیں کچھ زندگی کا اور جینے کا کوئی سلیقہ ہی نہیں تھا، اور ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور طرح طرح کے بت تھے، جہالت میں مبتلا تھے اور ہر قسم کے بت ان کی پوجا کرتے تھے، اور کوئی درختوں کی پوجا، کوئی ستاروں کی پوجا، کوئی کسی اور چیز کی پوجا۔ ہم خالق حقیقی کو بھول چکے تھے، تو ہم نہایت درندگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے اندر نفرت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی، لڑائیاں بڑی جو ہے نا وہ طول پکڑ لیتی ہیں، اور لمبی لمبی لڑائیاں، بس اوقات پانی پلانے پر، جانوروں کو پانی پہلے میں نے پلانا ہے، پہلے میں نے پلانا ہے، اس پہ لڑائیاں ہوتی تو بس اوقات لمبی ہوتی، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے آ کر ہمیں جینے کا سلیقہ بھی بتایا اور ہمیں بتایا بھی عبادت کے لائق کون ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ عبادت کے لائق اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ہمیں کسی پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتے، سرکشی کا حکم نہیں دیتے، بغاوت کا حکم نہیں دیتے، بد امنی کا حکم نہیں دیتے، وہ تو ہمیں نہایت خیر کا اور نہایت بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور دوسرے سے اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ اب فوراً جو ہے انہوں نے مکہ والوں نے یہ بھی شرارت کی بھی، دیکھو یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، چونکہ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو انہوں نے یہ بھی شرارت کی، کہا کہ دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو اب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی ہم ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور برگزیدہ رسول سمجھتے ہیں۔ اور سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ جب سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا، حضرت مریم کے تقدس کو بیان کیا گیا۔ جب نجاشی بادشاہ نے قرآن کو سنا، متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کیسا شاندار کلام ہے، اور ایسا شخص جو یہ کلام لے کر آیا ہے یقیناً وہ بھی بابرکت ہے۔ یار تم مجھے سچے لوگ نہیں لگتے، تم کسی گڑبڑ میں آئے ہو، لہذا یہ لوگ میں تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ باہر کیا نجاشی نے کلام سنا اور مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ دی اور کہا کہ دیکھو تم ان کو یہاں سے نہیں لے کے جا سکتے جب تک میرے علاقے میں ہے، کہ ہر لحاظ سے ان کو امن ہے، کوئی آدمی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن سنا یہاں تک کہ آخر کار نجاشی مسلمان ہو گیا اور اسلام لے آیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسلام کی خبر پہنچی، صحابی بن گئے، ہاں جی، تو اب بہت بڑی خوشخبری پھیلی، یہاں تک کہ حضرت نجاشی کی خصوصیت ہے کہ جب فوت ہوئے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا تمہارا بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہو گیا ہے، لہذا یہاں صفے بناؤ، ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھی، اور پڑھنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفے بنا رہے تھے، وہ پردے سارے کے سارے ہٹا دیے گئے، حبشہ تک نجاشی کی میت ہمارے سامنے کر دی گئی تھی، اور ہم نے جو ہے حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا۔ اب دیکھو قرآن کیسی عظیم الشان کتاب ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی قرآن سننے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، بلکہ ایمان بھی لے آیا اور آیات کو سن کر رونے بھی لگا۔ یہ ہے قرآن کریم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے نا
کہ کفار ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے اب مسلمان جو ہے تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، لہذا کوئی آدمی ایسا دلیر کھڑا ہو جو جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ شہید کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جرأت میں مکہ کے اندر جو ہے مشہور تھے، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس کام کے لیے جو ہے تیار کیا گیا، اور آپ نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں۔ چنانچہ گھر سے تلوار لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن رستے میں جو ہے ایک صاحب سے پتہ چلا کہ جی تمہارے انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ بعد میں کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو ہے وہ تو خود مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اب غصہ ان کو اتنا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پہلے اپنی بہن کے گھر آ گئے، آ کے دروازہ زور سے کٹکھٹایا، ہاں جی اندر آئے اور اپنے بہنوئی کو اور بہن کو مارنا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، تم بھی باپ دادا کا دین چھوڑ گئے ہو، بہت زیادہ مارا، لہو لہان کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک جو ہے پڑھا رہے تھے اور سکھا رہے تھے، وہ چھپ گئے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب دبدبہ بہت تھا، تو صحابی چھپ گئے اور قرآن کریم کی آیات پڑھا رہے تھے، چھپ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مار لیا، بہن نے بھی کہا کہ بھئی اگر تم عمر ہو تو میں بھی تمہاری بہن ہوں، تو میں نے ایمان قبول کیا، میں نے کسی کے پیچھے لگ کے نہیں کیا، میں نے قرآن کریم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دیکھ کر جو ہے وہ قرآن ایمان قبول کیا ہے، اس لیے تم مجھے جو ہے میرے اس موقف سے جو ہے پھرا نہیں سکتے۔ تو جب اس جرأت کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ بہن میری آج تک میرے آگے بولی نہیں ہے، لیکن میں نے مار بھی لیا، لہو لہان بھی کر لیا، اس کے باوجود وہ تو اب پکی ہے اپنی بات پر، تو فوراً کہا اچھا چلو مجھے بھی دکھاؤ وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ اب وہ کاغذ پر کچھ آیات لکھی ہوئی تھیں، اب وہ صحابی رسول بھی باہر آ گئے، انہوں نے کہا اب موقع مل گیا ہے، اب کام ٹھنڈا ہو گیا، تو یہ باہر آئے اور قرآن کریم دکھایا گیا، تو فرمانے لگے مجھے دکھاؤ میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں پہلے غسل کرو، قرآن پاک کو پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، تو لہذا غسل کرو، اس کے بعد قرآن کریم آپ کو دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھنا۔ چنانچہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب قرآن پاک کی آیات کو دیکھا اور سنا، متاثر ہوئے بغیر نہ رہے، فرمایا مجھے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کریم تاثیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ کی کتاب۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ طیبہ میں جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے صحابہ کرام میں، ان میں ایک صحابی تھے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں قرآن کریم سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، جو ہے اس کی تفسیر بتانے کے لیے کوئی معلم عطا کر دیں تاکہ ہم قرآن خود بھی سیکھ لیں اور دوسروں کو بھی جو ہے دعوت کا کام دے سکیں ہمیں وہ، تو ایسی کوئی شخصیت ہمیں چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایک عظیم صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ چنانچہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ آئے اور آ کر قرآن کریم کی تعلیم دینی شروع کی، اب حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی جو ہے ایک اپنا مشورے کے بعد کسی نہ کسی علاقے میں چلے جاتے، کسی نہ کسی مجلس میں چلے جاتے، جا کے لوگوں کو قرآن پاک سناتے۔ اب جو بھی آدمی قرآن پاک کو سنتا اور اس کے معنی، عرب تھے، عرب قرآن پاک کے معنی کو سمجھتے ہیں، تو فوراً متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے اور ایمان لے آتے۔ اب ہوا یہ کہ جب کفار کو اس بات کا علم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک صاحب مکہ مکرمہ سے آئے ہیں مصعب بن عمیر کے نام سے، اسد بن زرارہ نے بلایا ہے، تو ان کی مخالفت کی امتحان رہی اور انہوں نے کہا ہم دونوں کو چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے پیچھے لگا رہے ہیں۔ چنانچہ مکہ کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کزن تھے حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بڑے جوش میں آئے اور انہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا بھی دیکھو یہ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے پیچھے لگا رہے ہیں، باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہیں، تو لہذا ان کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں کچھ ہونا تو چاہیے۔ اس نے کہا مجھے آپ بھیجیں، میں جاتا ہوں، تو میں جا کر ان سے نمٹتا ہوں اور جا کر دو ہاتھ کرتا ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کیا ہوا ہے۔ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ مسلمان تو نہیں ہوتے اس وقت تو اپنا وجاہت والے آدمی تھے اور چودھریوں میں سے تھے مدینہ طیبہ کے۔ جب
گئے وہاں ایک مجلس میں، تو حضرت مصعب بن عمیر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح حضرت اسد بن زرارہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہاں گئے تو حضرت اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو فرمایا کہ یہ مکہ کا سردار ہے اور آ رہا ہے، لہذا ان سے اگر آپ بات کریں گے اور نرمی سے بات کریں گے تو آپ کی بات کا اس پہ اثر ہوگا، تو آپ ذرا اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو چنانچہ اس نے آ کر بولنا شروع کر دیا۔ جب بولنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ یار ہماری بات بھی تو سن لو نا، اپنی سنا رہے ہو ہماری بھی سن لو، پسند آئے تو مان لینا، نہ پسند ہے تو نہ ماننا۔ آپ نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا، ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ یعنی لوگ ہی کہتے ہیں نا وہ ادا میرے کو تو پوچھ میں کداں، لہذا ہماری بات سنیں۔ اس نے حضرت اسید بن حفیر نے کہا ٹھیک ہے یہ تو انصاف کی بات ہے، چلو آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی۔ فرمایا دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ پاک نے ان کو نبی رسول بنا کے بھیجا ہے، ان پر یہ شاندار کلام نازل کیا ہے، تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب قرآن کریم انہوں نے سنا حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ نے تو متاثر ہوئے اور فوراً جو ہے دل نرم ہوا اور کہا کیا میں بھی آپ کی طرح بن سکتا ہوں؟ آئے کس مقصد کے لیے تھے؟ دو ہاتھ کریں، لیکن جب قرآن پاک کو سنا فوراً متاثر ہوئے اور کہا کیا میں بھی آپ کی طرح بن سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بن سکتے، آپ کو جو ہے کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا، ہاں جی آپ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب اپنی مجلس میں واپس گئے حضرت سعد بن معاذ کے پاس، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور واپس جانے سے پہلے ایک بات کی انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر سے کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کو سنا، آپ کی دعوت کو سنا، متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، ایمان لے آیا۔ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں اور جو مدینہ طیبہ کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو جائے نا تو پھر پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، لہذا آپ جو ہے ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ تو مصعب بن عمیر نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے یہ کام۔ چنانچہ یہ واپس گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ یہ جو اسید بن حفیر ہے واپس تو آیا ہے لیکن اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ چہرہ اس کا، جب آدمی شرک کرتا ہے نا، جب آدمی خرافات کرتا ہے تو چہرے پہ نحوست چھائی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت توحید کا نور عطا فرماتے تو چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا گیا ہے یہ چہرہ اس کا پہلے جیسا نہیں ہے، چہرہ بدلا ہوا ہے، لہذا پہلے جیسا نہیں۔ چنانچہ پوچھا کس مقصد کے لیے گئے تھے اور کیا کیا؟ فرمانے لگے مجھ سے تو وہ باز نہیں آئے، تو آپ جا کر خود ہی جا کر ان سے بات کر لیں۔ یعنی یہ تو نہیں کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، یہ کہا کہ مجھ سے تو باز نہیں آئے، اب خود ہی جا کر بات کر لیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوا حضرت مصعب بن عمیر سے اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو یہی بات کی بھائی آپ نے ہمارے بارے میں سنا، ہمیں نہیں سنا، لہذا ہماری بات سن لو، اگر ناپسند ہے تو نہ ماننا، بات تو سن لو۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی دعوت سنی اور اللہ رب العزت کے کلام قرآن پاک کو سنا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہترین قاری تھے، تو قرآن پاک کو سنا فوراً کہا کیا میں بھی تمہاری طرح ہو سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی مخالفت کے لیے آئے تھے نا، دیکھا میں بھی۔ چنانچہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اپنے قبیلے میں واپس گئے، اپنے خاندان میں واپس گئے۔ اب قبیلے کے بہت افراد تھے، جا کر ان کو کہا کہ میں اس وقت تک تم میں سے کسی سے کلام نہ کروں گا جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے۔ جن در مسلمان نہیں ہوتے میرا تو نہ کوئی تعلق نہیں، دفع ہو جاؤ سارے۔ اب وہ سارے چونکہ وہ آج کل کا ماحول تھا نہیں کہ بڑا ناراض ہو، کوئی نہیں ناراض ہوگا پھر کیا ہوا؟ آج کل تو ماحول ہے نا، باپ ناراض ہو جائے، امی ناراض ہو جائے، بڑا بھائی ناراض ہو جائے تو کوئی فیک ہو گیا تھا، ایسا نہیں۔ پہلے یہ دور تھا کہ بڑا ناراض ہو جائے تو آدمی کی جان نکل جاتی تھی، یار ہمارے قبیلے کا سردار ناراض ہو گیا، ہم بغیر سردار کے رہ گئے، ہمارا مستقبل کیا ہے؟ لوگ تو ہمیں جو ہے طرح طرح سے پریشان کریں گے۔ اس لیے قبیلے والے سارے پریشان ہوئے اور کہا حضرت آپ بات تو بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ مصعب بن عمیر
قرآن کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور سچا دین ہے، آپ اس کو سنیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اسلام کی دعوت کو سنا اور قرآن کریم کو سنا، سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کریم کی دعوت، اور قرآن کریم کی ایسی بہترین تاثیر ہے کہ اس کو سن کر متاثر ہوئے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ قرآن پڑھنے والا جو ہے نا، اب آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حافظ صاحب نے تراویح سنائی ہے نا، آپ پیچھے تھک جاتے ہیں، حافظ صاحب نے سوا سپارہ پڑھنا ہے یا سپارہ پڑھنا ہے یا 1.5 سپارہ پڑھنا ہے، تو آپ تھک جاتے ہیں۔ کبھی کوئی حافظ قرآن سنانے والا نہیں تھکا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نے آج 4 تراویح کھڑے کو پڑھ لی ہیں، آج 4 بیٹھ کے پڑھا دو، یا میں نے آج 8 پڑھا لو، میں 10 پڑھا لو، باقی کہتے ہیں آج رہنے دو یار۔ ایسا نہیں ہے۔ حافظ قرآن کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ پیچھے والے جو ہے نا، ان کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی 10 پڑھنے والا، کوئی 12 پڑھنے والا، کوئی 4 کھڑے پڑھنے والا، کوئی 4 بیٹھ کے پڑھنے والا، وغیرہ قرآن پاک پڑھنے والے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال صحابہ کرام سے پیش کرتا ہوں۔ ایک غزوے کے موقع پر، یعنی ایک جنگ کے موقع پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، پڑاؤ کے بعد ٹھہرے کچھ دیر کے لیے، تو رات تھی، آپ نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی۔ غالباً یہ فضائل اعمال میں بھی واقعہ موجود ہے۔ آپ نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی آپ نے رات کو پہرا دینا ہے تو ہم آرام کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب رات میں پہرے کا وقت آیا تو 2 صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، یار اگر ہم دونوں ہی جاگتے رہے تو ایسا نہ ہو رات کے آخری پہر میں ہم دونوں ہی سو جائیں اور دشمن حملہ کر دے اور نقصان ہو جائے، لہذا ہم میں سے ایک آدمی باری باری سو لے، پہلے ایک جاگ لے، دوسرا سو لے، پھر دوسرا جو ہے وہ جاگ لے، پہلا سو لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک صحابی سو گئے اور دوسرے صحابی جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے۔ اب انہوں نے بھی سوچا کہ پہرا دے رہا، رات کا وقت ہے تو میں یہاں کیا کروں، اپنا کس چیز پہ نظر رکھوں اور کیا کروں۔ فارغ ہوں، وضو کیا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اب قرآن پاک کی تلاوت نوافل کے اندر شروع کی، دشمن کا کوئی فرد وہاں آ نکلا اور اس نے دیکھا بھی کوئی آدمی ہے، کھڑا ہے، انسان ہے، اس نے فوراً تیر مارا۔ جب اس نے تیر مارا تو ان کو لگا، جب تیر لگا تو خود کہتے ہیں کہ اپنا خون کا پھوارا جو ہے میرا پھوٹ پڑا، لیکن میں قرآن پاک کی تلاوت کر سورہ طٰہٰ کی غالباً سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، تو اپنا مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس خون کے پھوارے کے چھوٹنے کی پرواہ نہیں تھی، تو میں نے کہا میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے پھر دوسرا تیر مارا اور جو ہے خون کا پھوارا پھوٹ پڑا، تیسرا تیر مارا، اب خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ اب ان کو یہ دھیان گیا کہ یار یہ تو میری نفل نماز تھی اور یہ تو میرا ذاتی معاملہ تھا، اگر میں نماز نہیں توڑتا، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں اور تیر کھا رہا ہوں، خون نکل رہا ہے، میں مر جاؤں گا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی اس میں تو کوتاہی ہو جائے گی۔ آپ نے تو حفاظت کے لیے ہمیں مقرر کیا تھا اور پہرے کی ذمہ داری تھی، میرا ساتھی بھی سو رہا ہے، اب میں اپنے ذاتی نفع کے لیے تو قرآن پڑھتا رہوں اور مر جاؤں؟ نہ، فوراً سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا، وہ یار دیکھو میرے پاس کیا ہو گیا ہے، دشمن ہے یہاں کے قریب، جو دیکھو اب۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے فرض منصبی کی وجہ سے نماز جو ہے مجھے مؤخر کرنا پڑی، وگرنہ جو ہے مجھے قرآن کریم کے پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ نماز کے توڑنے میں جی نہیں جاتا۔ یہ ہے قرآن پاک کی تاثیر۔ قرآن پڑھنے والے کو بڑا مزہ آتا ہے، بشرطے کہ اس کو قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن پہلے سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں پنجابی میں، اللہ رب العزت نے سہولتیں دے دی ہیں، مدرسے بن گئے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا تراویحیں سننے کے لیے ہی کئی دیہاتوں میں ایک حافظ نہیں ملتا تھا، ہاں جی، کو دوسرے دیہاتوں سے حافظ پکڑ کے لاتے تھے، تو پھر اس سے تراویحیں سنتے تھے، پھر اس کو چھوڑ کے آنا بیچارے کو، یا اس نے یہاں رہنا۔ اب الحمدللہ ہر جگہ پر حفاظ آ گئے ہیں، قرآن پاک کو سننا مشکل نہیں رہا، بلکہ اب تو حفاظ ماشاءاللہ اتنے ہو گئے ہیں کہ بیچاروں کو سنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، بس اوقات لڑائی ہوتی ہے، میں نے یہاں سنانا ہے، میں نے یہاں سنانا ہے۔ الحمدللہ ملک پاکستان میں جہاں اور بہت سارے کوئی غلط کام ہو رہے ہوں گے، ایک ایسا اچھا کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا، وہ یہ کہ سب سے زیادہ حافظ یہاں پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اس سال
ہمارے علماء دیوبند کے وفاق المدارس العربیہ کے امتحان دینے والے جو بچے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور انہوں نے یاد کر کے امتحان بھی دیا، ان کی تعداد 84,000 ہے۔ اس سال جو حافظ بنے کتنے؟ جنہوں نے امتحان بھی دیا، جنہوں نے امتحان نہیں دیا اور حفظ کر لیا پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 84,000 اس مرتبہ بنے۔ پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے زیادہ حافظ قرآن تیار کرنے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے، جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ آج یہ دجالی میڈیا کا دور ہے تو وہ نقص بتاتے ہیں، پاکستان میں یہ خرابی، ملک میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، کتا مر جائے تو اس کو لائیو دکھانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جو کتا مر گیا۔ وہ جو اچھے کام ہو رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی دکھاؤ، پاکستان میں یہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ جتنی خیر کی مجالس پاکستان میں قائم ہوتی ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی۔ میں کئی جگہ پر گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں دین کی نسبت سے اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے۔ ہر آدمی کو اپنی سیکورٹی ایجنسی کے مسائل ہیں، حکومتوں کے اپنے مسائل ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہماری فوج کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے، اللہ پاک ہر اس کو تباہ فرمائے جو ہمارے ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ پاکستان کی بقا انشاءاللہ کل کو ہمارا اجتماع ہے ماہانہ، میں آپ حضرات کو دعوت دوں گا، جس طرح آپ پہلے تشریف لاتے ہیں کل کو وہ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہے، ماہانہ اجتماع بھی ہے، آپ تشریف لائیں۔ کل کو انشاءاللہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، انشاءاللہ قرآن اور رمضان اور پاکستان، انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ تو آج تو اس موضوع پر ہے بات۔ تو اللہ پاک دیکھیں، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ایسی لازوال کتاب ہے، ایسی بے مثال کتاب ہے کہ کوئی آدمی اس کو سن لیتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک کی عظیم خصوصیت ہے۔ میں اس کی ایک مثال اپنے اکابر میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں عظیم بزرگ گزرے ہیں، ماشاءاللہ ایسے پائے کے خطیب تھے کہ بس اوقات ساری رات جو ہے وہ تقریر کرتے، خطاب کرتے تو فجر کی اذانیں ہو جاتی، ان کے بارے میں مشہور ہے۔ تو مجمع میں سے کوئی آدمی اٹھ کے نہیں جاتا تھا۔ آج کل تو آدھا گھنٹہ بیان لیٹ ہو جائے نا جی، فوراً جو ہے نا وہ مرغوں کی طرح بٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں نا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ خیر کی مجالس جو ہیں یہ غنیمت سمجھیں ہم، جتنی دیر یہاں بیٹھنا ہے کچھ سیکھیں گے۔ ساری رات وہ بیان کرتے تھے۔ ہم آج سوچتے ہیں کہ ایسی عوام ہم کہاں سے لائیں جو ساری رات بیان سنتی ہو۔ ہاں جی، اس کو سنانے والے بھی ایسے تھے، سننے والے بھی ایسے تھے۔ آج کل خیر سنانے والوں کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ بھی ایسے نہیں ہے۔ ہم اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چکوال گئے، تو چکوال میں ایک صاحب کے ہاں مہمان ٹھہرے، تو خود وہ ان کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو ہمارے یہاں ٹھہرے تو میں نے ایک خاص کمرے میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ بستر وغیرہ لگا دیا۔ میں نے کہا حضرت یہاں آرام فرمائیں۔ چنانچہ جب رات کا آخری پہر ہوا، یعنی جس طرح کہ ہم تہجد کا وقت ہے 3-4 بجے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں اور دیکھو شاہ صاحب کو اس چیز کی ضرورت ہو تو میں ان کے لیے مہیا کروں۔ کہتے میں نے دیکھا کمرے میں نہیں تھے، تو میں پریشان ہوا۔ میں باہر نکلا، وہ بیٹھک کا دروازہ جو ہے باہر کی طرف بھی تھا، تو میں ڈھونڈتا نکلا، دیکھتا کہ شاہ صاحب جو ہے نا ایک چٹان پر بیٹھے ہیں، ایک چٹان پر بیٹھے ہیں اندھیرے میں، اور آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت کا قرآن کریم پڑھنے کا انداز بڑا بے مثال تھا، بڑا بے مثال انداز تھا، بڑی زبردست۔ ہاں جی، ہندوستان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ہندو اور سکھ جو ہے حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے قرآن سن کر۔ تو حضرت شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بڑا مشہور کن لہجہ۔ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی، تو میں آواز سن کر وہاں اس آواز کی طرف چلا تو دیکھا چٹان پر جو ہے آنکھیں بند کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اور سامنے سانپ جو ہے نا وہ جھوم رہا ہے، سانپ قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے اور جھوم رہا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہی پہنچائے۔ کہتے لیکن میں بیٹھا رہا، میں نے کہا وہ قرآن وہ جھوم رہا تو وہ کیا کرے گا۔ میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، وہ سانپ بڑے آرام سے جو ہے نا اپنا رستہ لے کر کہیں اور نکل گیا۔ تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ جو آدمی اس کو سنتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یہ انسان تو انسان ہے، جانوروں کا بھی یہ حال ہے، غیر مخلوق کا بھی یہ حال ہے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ ایسی عظیم الشان لازوال کتاب یہ قرآن کریم، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک تراویح کے اندر سنا ہے اور ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ بابرکت ہیں وہ لوگ
اللہ رب العزت نے جن کو قرآن پاک سنانے کی توفیق دی، جن کو سننے کی توفیق دی۔ میں رات میں ایک جگہ بیان میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا عام آدمی جو ہے نا اس کی سوچ یہ ہے، یہ بارہا میں بات رمضان میں نے کی ہے، کاش کے لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا مہینہ رہتا ہے، روزے پورا مہینہ رہتے ہیں، عید کتنے دن کے لیے آتی ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے عید ہوتی ہے ایک دن، روزے ہوتے ہیں پورا مہینہ، عید کی تیاری پورا مہینہ کر دیتے ہیں، روزوں کی کوئی فکر نہیں، نہ باپ روزہ رکھ رہا ہے، نہ ماں رکھے گی، نہ بیٹی نہ بیٹا، گھر کا کوئی آدمی ہے اٹھتا ہی نہیں، سحری کے وقت سحری پکتی نہیں ہے، اور عید کی فکر پورا مہینہ ہے۔ روزے پورا مہینہ رہتے ہیں لیکن عید ایک دن کے لیے آتی ہے، اس ایک دن کی فکر عید کی جو ہے پورا مہینہ، فلانے کپڑے لے لو، فلانے کے سلوا لو، فلانے کو عید دے دو، فلانے سے عید لے لو، یہی فکریں رہتی ہیں۔ حالانکہ عید تو اس کی ہوتی ہے بھئی جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے۔ عید انعام ملنے کا دن ہے۔ عید کیا ہے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے، احادیث کتب میں روایات موجود ہیں کہ جو عید ہے نا جی، مسلمان پڑھنے کے لیے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے یہ باوجود اس کے کہ ہر بات کا ان کو پتہ ہے، بندے کے ایک فعل سے واقف ہے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہیں، اور فرشتے بھی کہتے ہیں یا اللہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جو کہ اپنی مزدوری پوری کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بھئی دیکھو اس آدمی کی مزدوری تو یہی ہے کہ اس کو پورے کا پورا حق دے دیا جائے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ سے اب مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا، ان کو تمام گناہوں کی ان کو میں نے صاف کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان جب عید کی نماز پڑھ کے گھر لوٹتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کا بچہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ رمضان ہے اور یہ عید ہے۔ عید کی سچی خوشی اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے جس نے روزے رکھے ہیں، جس نے تراویح پڑھی ہے، جس نے رمضان کے مہینے میں جو ہے اللہ پاک کی بات کی ہے، جس کو رمضان کے مہینے میں بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، جس کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ہوئی، جس کو روزہ رکھنے کی توفیق نہ ہوئی، قرآن سنانے کی توفیق نہ ہوئی، وہ باقی 11 مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی جو ہے اسی طرح اٹکیلیاں کرتا رہا، اسی طرح کھاتا پھرتا رہا۔ مجھے بتائیں اب اس آدمی کتنی بڑی بدبختی ہے، وہ اگر عید کے دن جو ہے 5000 روپے کا جوڑا پہن کر بھی عیدگاہ میں جائے اس پر لعنتیں برسے گی، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ ایک مسلمان نے روزہ رکھا ہے، تراویح ادا کی ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، تلاوت کی ہے، ہاں جی وہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، بابرکت ہے، فرشتے جو ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، واپس لوٹتا ہے تو گناہوں اس کی معافی کا انعام لے کر لوٹتا ہے۔ وہ جس نے رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہی نہیں وہ خود ہی اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، خود ہی اپنی شرط خود گھڑی ہوئی ہے، میری روزہ معاف ہے میرا کام سخت ہے، میری روزہ معاف ہے میرا کام خود ہی۔ میں آپ سے عرض کروں میں نے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی آج تک میں نے نہیں پڑھا کسی ایک صحابی نے کہا ہو، بہانہ بنایا ہو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے لہذا اب اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا کام سخت ہے لہذا میں نہیں رکھوں گا۔ ایک صحابی کی بھی یہ بات نہیں ملتی، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں کام سخت ہے تو کام بدل لو، باقی 11 مہینے کام اور کر لو، 12 مہینے کام اور کر لو۔ اپنی سب سے بڑی مجبوری اس رمضان المبارک کے روزے کو سمجھو، اگر نہیں سمجھو گے اپنی لیے خود گنجائشیں نکالتے ہو، اللہ پاک کے یہاں کیا منہ دکھاؤ گے۔ تابعین کے دور میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو اس وقت یعنی صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا، لایا گیا اور آپ نے اس کی بہت پٹائی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو کوڑا تھا تو ہر وقت تیار رہتا تھا مجرموں کے لیے، تو آپ نے اس کی بہت پٹائی کی، اور پٹائی کرتے کیا فرما رہے تھے، وہ ہمارے بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے، تو نے روزہ کیسے چھوڑا۔ یہ ایک واقعہ میں نے یعنی صحابہ کرام کے بعد کا واقعہ ہے کہ فرمایا ہمارے بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ
صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزے رکھایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور وہ بچے جن کے ابھی کھیلنے کا دن تھے، جس طرح 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا، ان پہ روزے فرض نہیں ہیں، لیکن ان کو عادت ڈالنے کے لیے ہے، ان کی عادت پڑ جائے مستقبل میں روزہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام خود ان کا یہ عمل تھا صحابیات کا، چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے۔ اب چھوٹا بچہ جو ہے جب 10-11 بجتے تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے، تو اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں روزہ افطار کروں، یعنی مطلب کہ روزہ توڑ دوں۔ تو اب اس کو جس کا دل بہلانے کے لیے یہ کیا جاتا تھا کہ اس کو کھلونے دیے جاتے تھے، روئی وغیرہ کے کھلونے بنا کر جو ہے نا وہ بچوں کو دیتے تھے، بیچارے ان کا دل بہل جائے، روزہ ان کا نبھ جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ جو باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کے اس کو جاتا ہے وہ بچہ مستقبل کا نمازی ہے، اور جو باپ خود سحری کے لیے اٹھتا ہے اس کا بچہ مستقبل کا روزہ دار ہے۔ جو باپ خود مسجد میں نہیں آتا اس کا بچہ بے نمازی ہے۔ جو باپ خود روزہ نہیں رکھتا اس کا بچہ بے روزہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم گھر کے سربراہ جو ہیں خاص طور پہ اس کام پہ توجہ دیں۔ ایک بچہ ہے نا پیسے بڑے کماتا ہے، ہم اس سے راضی ہوتے ہیں، روزہ نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، پیسے بہت کماتا ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ ایک بیچارے کی تنخواہ کم ہے لیکن بیچارہ نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، مسجد کو وقت دیتا ہے، ہم اس سے ناراض رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ کاش کہ ہم اعمال پہ آنے والے بن جائیں۔ 27ویں شب ہے، بڑا بابرکت موقع ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے جتنا رمضان المبارک کا جو ہے یہ وقت رہ گیا، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔